سلام دوستو، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو۔ آج ہم ایک گہری بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے بیچ جو تناؤ چل رہا ہے اس کا ایک ایسا پہلو ہے جو شاید کم ہی نظر آتا ہے۔ یہ ہے نشانوں کی، الفاظ کی جنگ۔ دیکھیے، حال ہی میں ایران پر حملے سے پہلے اسرائیل نے اپنے آپریشن کو نام دیا رائزنگ لائن، اور اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو نے ویسٹرن وال میں ایک نوٹ بھی رکھا تھا جو یہودیوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے دعا کے لیے۔ اس نوٹ میں لکھا تھا، لوگ ایک بڑے شیر کی طرح اٹھیں گے۔ اب یہ صرف ایک نام تو نہیں ہے نا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ چلیں اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نام رائزنگ لائن یہ تو سیدھا بائبل سے اٹھایا گیا ہے، نمبرز کی کتاب سے۔ وہاں ایک ایسے شیر کا ذکر ہے جو شکار کرنے کے بعد ہی آرام کرتا ہے، اپنی بھوک مٹائے بنا رکتا نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور بہت دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا، اس نام کا ایران کے اپنے تاریخی نشانوں سے بھی گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔ شیر اور سورج یعنی لائن اینڈ سن، یہ ایران کا ایک بہت پرانا قومی نشان رہا ہے، 12ویں صدی سے استعمال میں ہے۔ یہ قدیم پرشیا کی شان، ہمت، بادشاہت، طاقت اس کی علامت تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اسلامی انقلاب سے پہلے تک یہ ایران کے جھنڈے کا ایک اہم حصہ بھی تھا۔ تو یہ نام چننا صرف اتفاق نہیں لگتا۔ اچھا، تو یہ اسرائیل کی طرف سے ایران کی شاہی تاریخ، ان کے پری ریولوشن پاسٹ کی طرف ایک سیدھا اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے والی ہے کہ دشمن کے ہی نشان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک سائیکولوجیکل موو ہے، یا اس سے ایران کے اندر کوئی خاص میسج دینے کی کوشش ہے؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف نام ہی نہیں، اسرائیلی فوج نے فارسی زبان میں بیانات جاری کیے ہیں۔ ایران میں جو حال میں سرکار مخالف احتجاج ہوئے تھے، ان کے نعروں کو بھی استعمال کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود کو وہاں انسانی حقوق کے چیمپئن کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہوں۔ بالکل درست، یہ ایک ملٹی لیئرڈ اسٹریٹجی لگتی ہے۔ ایک طرف تو یہ ایران کے رجیم کو ان کی اپنی تاریخ یاد دلا کر چیلنج کرنے جیسا ہے۔ شاید ایران کے اندر موجود ان لوگوں کو اپیل کرنے کی کوشش جو اسلامی انقلاب سے پہلے کے دور کو وہ الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف فارسی میں بات کرنا، پروٹیسٹ سلوگنز استعمال کرنا، یہ عوام اور حکومت کے بیچ درار ڈالنے کی یا بڑھانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک طرف کی نہیں ہے، یہ نشانوں اور پروپیگنڈے کی ایک ٹو وے اسٹریٹ بن چکی ہے۔ اچھا، تو ایران اس کا جواب کیسے دے رہا ہے پھر؟ وہ بھی اسی طرح کے سمبولک یا سائیکولوجیکل طریقے اپنا رہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے جو ریولوشنری گارڈ ہیں، ان سے جڑی نیوز ایجنسیز وہ اب ہبرو زبان میں مضامین شائع کر رہی ہیں، آرٹیکلز۔ یہ سیدھا اسرائیلی عوام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے۔ کبھی کبھی ایران میں بڑے بڑے میورلز پر، دیواروں پر ہبرو میں پیغامات لکھے نظر آتے ہیں۔ تو یہ صرف ملٹری ایکشن نہیں ہے، یہ الفاظ کی، نشانوں کی، نعروں کی ایک پوری جنگ ہے۔ دونوں طرف کا مقصد صرف فوجی نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی عوام کے دلوں اور دماغوں کو جیتنا بھی ہے، ان کے نیریٹو کو شیپ کرنا ہے، خاص کر اس بڑھتی ہوئی تلخ کشمکش کے ماحول میں۔ اس کا اصل مقصد عوامی رائے کو، پبلک اوپینین کو اپنے حق میں کرنا بھی ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ صرف زمین پر ہتھیاروں سے نہیں لڑا جا رہا، یہ ذہنوں میں لڑا جا رہا ہے، پرسیپشن کے لیول پر اور تاریخ کے میدان میں بھی۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے کلچر کو، ان کی زبان کو، ان کے سمبلز کو ہی ہتھیار بنا کر استعمال کر رہے ہیں اپنی اپنی کہانی کو سٹرونگ کرنے کے لیے۔ یہ تو کافی کمپلیکس سچویشن ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ ایک بہت اہم سوال بھی کھڑا کرتا ہے۔ جب دشمن ایک دوسرے کے سب سے گہرے ثقافتی نشانوں کو، ان کی زبان کو، ان کی تاریخ کو ہی سائیکولوجیکل وارفیئر میں استعمال کرنے لگتے ہیں، تو اس کا عوام پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اصل میں کیا یہ طریقے آج کے اس ڈیجیٹل دور میں، جہاں انفارمیشن ہر طرف سے آ رہی ہے، واقعی اتنے ایفیکٹو ہیں؟ کیا یہ قدیم نشان اور یہ تاریخی حوالے اب بھی لوگوں کے ذہنوں پر اتنا گہرا اثر ڈال پاتے ہیں، یا یہ سب کمیونیکیشن کے شور میں کہیں گم ہو جاتے ہیں؟ اس پر سوچنا ضروری ہے۔ یہ ریسرچ حیدر حسن نے کی تھی۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو پوڈ کاسٹ۔